كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. محترم بزرگوں، عزیزوں اور ساتھیوں، آج ہم نے چوتھا پارہ، جس میں بیشتر حصہ سورہ آل عمران کا ہے اور کچھ حصہ سورہ آل نساء کا ہے، سورہ نساء کا ہے، ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے اور اسی کا خلاصہ پیش خدمت ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تمہیں کامل نیکی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ خوب خوب جانتے ہیں کہ وہ کیسا مال ہے، خرچ کرنے والے کی کیا نیت ہے اور کس درجے کی چیز اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے. کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران میں اسلام کا معاشی نظام بھی پیش کیا گیا ہے اور اسلام کا معاشی نظام، اس کی بنیاد انفاق فی سبیل اللہ پر ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد سود کی حوصلہ شکنی پر ہے، سود کی حرمت پر ہے. اس لیے کل کے درس میں بھی یعنی تیسرے پارے میں بھی آپ نے سود کی حرمت کا ذکر سنا اور آج کے درس میں بھی آپ سود کی حرمت کا ذکر سنیں گے، سود کی ممانعات کا ذکر سنیں گے اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو ذکر کیا. اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا. اس میں اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ اسلام جس چیز کا خاتمہ کرتا ہے اس کا متبادل بھی پیش کرتا ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ جی سود کے بغیر ملک کیسے چلیں گے، فیکٹریاں کیسے چلیں گی، ادارے کیسے چلیں گے، بزنس کیسا چلے گا. اللہ تعالیٰ نے اول آخر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کر کے سود کا متبادل پیش فرمایا اور فرمایا اے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہاری دولت گردش میں رہے اور دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو جائے. آج کے اس سرمایہ دارانہ نظام میں چند ہاتھوں میں دولت ہے، چند خاندانوں میں دولت ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ دولت گھومتی رہے، گردش میں رہے، امیروں سے غریبوں اس کے پاس آئے، مفلوق الحال طبقات کے پاس آئے. اس لیے فرمایا خرچ کرو اور بہترین مال خرچ کرو. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ. جب انہوں نے یہ آیت سنی تو اللہ کے نبی کے صحابہ تو انتظار میں رہتے تھے کہ وہ ایسے امور ملیں جن سے میرا رب راضی ہو جائے. تو سنا ان کا ایک بہترین باغ تھا
بہترین باغ تھا، حضور کو بھی بڑا پسند تھا، اس وقت کی مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور آپ اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کی کھجوریں بھی استعمال فرماتے تھے اور اس کے کنویں کا پانی بھی پیتے تھے۔ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے ارشاد فرمایا، ان احب اموالی الی بیرحا، میرے آقا میرے مال میں سب سے پسندیدہ مال وہ ہا کا کنواں ہے، وہ بئر ہا ہے، ہا کا باغ ہے، فجعلہ فی سبیل اللہ، میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، آپ قبول فرما لیجئے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، خرچ کرنے میں دلیر تھے۔ غزوہ تبوک میں حضور نے ایک اپیل کی، 900 اونٹ 900 گھوڑے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تو حضرت عثمان نے پیش کر دیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مال لٹا دیا، ابو بکر نے سارا گھر پیش کیا اور حضرت عمر نے آدھا گھر پیش کر دیا۔ خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اس کے بعد نجران کے نصارہ کا ذکر پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو حضور کے پاس آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے اور لاجواب ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے کچھ توحید پہ اعتراضات کیے تھے اور کچھ رسالت پر۔ توحید کے اعتراضات اور ان کے جوابات کا کل تذکرہ ہوا۔ آج رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ان کے شبہات تھے، قرآن نے ان کا جواب دیا، اس کو نقل کیا جا رہا ہے۔ ان کا پہلا شبہ یہ تھا، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو اونٹ کیوں کھاتے ہیں؟ جبکہ بنی اسرائیل کے انبیاء پر اونٹ کا گوشت حرام تھا تو نبی تو اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے، آپ تو اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ ایک ان کا اشکال یہ تھا کہ نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک ان کا اشکال یہ تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ کے ساتھیوں کو احد میں شکست کیوں ہوئی؟ اللہ نے ان تینوں سوالوں کا تفصیل سے جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب اللہ نے دیا، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ کون کہتا ہے کہ نبیوں پہ اونٹ کا گوشت حرام تھا؟ قطعاً حرام نہیں تھا، دراصل ماجرا اور تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل ہے، انہیں تکلیف ہو گئی اور عرق النساء کا درد شروع ہوا تو اپنی شریعت کے مزاج کے مطابق انہوں نے منت مان لی، میرا اللہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو میں اپنی مرغوب غذا ترک کر دوں گا، پسندیدہ خوراک آپ کے راستے میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے انہیں شفا دے دی، انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا شروع کر دیا تو بنی اسرائیل نے بھی اپنے اوپر حرام کیا۔ فرمایا اللہ نے حرام نہیں کیا تھا۔ کون کہتا ہے اللہ نے اونٹ کا گوشت حرام کیا؟ حلال تھا، حلال ہے، تبھی تو حضور علیہ السلام بھی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے۔ دوسرے اشکال کا جواب دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ کہتے ہو نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہ بھی غلط ہے۔ سب نبیوں کا قبلہ بیت المقدس نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن قبلوں میں پہلا قبلہ تو بیت اللہ ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا۔ ان اول بیت وضع للناس، روئے ارض کا سب سے پہلا گھر وہ بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ اس زمین پہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا، فرشتوں سے تعمیر کروائی، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے۔ یہ سب سے قدیم ترین گھر ہے، اس لیے اس کا لقب ہے بیت العتیق۔ یہ پرانا گھر ہے، اور یہ گھر جو مکہ میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ مکہ کا ایک نام مکہ ہے، مکہ کا ایک نام بکہ ہے۔ بکہ کا معنی ہوتا ہے گردن کا توڑنا،
مکہ کو بکہ اس لیے کہتے ہیں کہ امت مسلمہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتی ہے تو سب کے سر جھک جاتے ہیں، گردنیں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑے بڑے جبابرہ اور متکبرین کی گردنیں بھی یہاں جھک جاتی ہیں، اور مکہ کہتے ہیں ناف کو، اور مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وسط میں ہے۔ پھر اللہ نے اس شہر کی اور اپنے گھر کی اوصاف بیان کی، فرمایا اللہ کا گھر برکتوں والا، ہدایت والا، اس میں آیات، اس میں واضح آیات اور مقام ابراہیم، اور چوتھی بات وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ امن کا گھر جو یہاں گیا امن میں آ گیا۔ اہل علم نے لکھا یہ چاروں بیت اللہ کی اوصاف کی برکت سے دنیا میں ہدایت بھی آئی، برکت بھی آئی، امن بھی آیا۔ چونکہ جتنی بھی رحمتیں اترتی ہیں وہ بیت اللہ پہ اترتی ہیں، اور بیت اللہ سے پھر روئے ارض پر تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ روحانی مرکز ہے۔ جس طرح سورج سے پوری کائنات میں روشنی پھیلتی ہے، زمین پہ بھی آتی ہے اور چاند پہ بھی آتی ہے، باقی سیاروں پہ بھی آتی ہے، اس لیے لوگوں یاد رکھو اللہ کی رحمتیں بیت اللہ سے تقسیم ہوتی ہیں، وہ تمہاری مسجدوں میں بھی آتی ہیں، وہ خانقاہوں میں بھی آتی ہیں، وہ مراکز میں بھی آتی ہیں، وہ گھروں میں بھی آتی ہیں، اور وہ دنیا کے کونے کونے میں بٹتی ہیں۔ ہدایت بھی یہیں سے بٹتی ہے، اور مقام ابراہیم بھی ہے یہاں پر۔ یہ ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ بناتے تھے، یہ لفٹ کا کام دیتا تھا۔ حضور نے اس کو بیت اللہ کے قریب نصب کروایا، یہ آج بھی موجود ہے، اور یہاں پر نوافل پڑھنے کا حکم ہے۔ بیت اللہ کے مناسبت سے حج کی فرضیت کا ذکر کیا، فرمایا تم پر حج فرض ہے جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، اور استطاعت سبیل کیا ہے؟ آنے جانے کا خرچ بھی ہو، آدمی تندرست بھی ہو، اور آج کے دور میں ویزا بھی ہو، عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم بھی ہو۔ حج فرض ہے، حج فرض ہو گیا، حج کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یمنعہ من الحج حاجۃ ظاہرۃ او مرض حابس او سلطان جائر ولم یحج مات فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا، رواہ الترمذی او کما قال۔ حج سے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں تھی، حج نہیں کیا، موت آ گئی، اس سے کہہ دو یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یہ مسلمان ہو کے نہیں مر رہا، جلدی حج کرنا چاہیے۔ من اراد الحج فلیعجل، حج کا ارادہ ہے تو جلدی کرو۔ اللہ اس سال بھی دنیا کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور اس وبا کا دنیا سے خاتمہ فرمائے۔ اس رکوع میں کافروں کی گمراہی کا اور گمراہ کرنے کا بھی بیان ہے۔ یہ اس چکر میں رہتے تھے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، ہمیشہ سے عالم کفر کی یہ سازش رہی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، مسلمانوں میں لڑائی کرواؤ۔ شماس بن قیس ایک یہودی تھا، اس نے ایک مجمع میں جہاں اوس اور خزرج بیٹھے تھے، زمانہ جاہلیت کی ان کی جو جنگیں تھیں ان کے بارے میں شعر پڑھنا شروع کر دیے، اور جب یہ شعر پڑھے تو آگ بھڑک اٹھی۔ اوس نے اپنی قصیدے شروع کیے، خزرج نے اپنے قصیدے، اشتعال پھیل گیا، قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی۔ حضور تشریف لائے، غصے کا اظہار فرمایا، اللہ نے اس کا ذکر کیا یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور دوسرا مسلمانوں کو تنبیہ کی تم ان کافروں کی باتوں میں نہ آیا کرو۔ اگلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں سب سے پہلے اللہ نے تقوی کا حکم دیا۔ چونکہ میں نے عرض کیا تھا سورہ آل عمران کے شروع میں کہ آل عمران کے اندر ایک بڑا موضوع ہے، کیا بلا؟ اعتدال، کہ منہج خلافت میں ثابت قدم رہو، اعتقادی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اللہ کی طاعت بھی کرو اور تقوی بھی اختیار کرو۔ پھر تقوی کا حکم دیا، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسے تقوی کا حق ہے ویسے تقوی اختیار کرو۔ اور پھر فرمائے لڑو نہیں، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
ثابت قدمی کے لیے ضروری ہے اتفاق و اتحاد. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ آیت تو ہر کسی کو یاد ہے، اپنے مقصد کے لیے ہر کوئی پڑھتا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے. مفسرین نے حبل اللہ کی دو تفسیریں کی ہیں. ایک ہے حبل اللہ سے مراد دین اللہ، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامو. دوسری تفسیر کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور قرآن کو مضبوطی سے تھامو. واعتصموا بحبل اللہ پڑھتے ہیں اور قرآن کے قریب نہیں لگتے. قرآن الفاظ و معنی کا نام ہے. پوری امت میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کتنے ہیں جو قرآن کے مفہوم کے لیے وقت نکالتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ترجمے کے لیے وقت نکالتے ہیں، محنت کرتے ہیں. یہ چند خوش نصیب لوگ. فرمایا قرآن کو اور دین کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں اختلاف نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو پیش نظر رکھو. ایک وقت تھا تم باہم دشمن تھے، ایک دوسرے کے قاتل تھے، خون کے پیاسے تھے، اوس اور خزرج میں جنگیں ہوئیں. پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے مہربانی کی، اسلام آیا، اب تم بھائی بھائی ہو، شیر و شکر ہو، ایک دوسرے کے لیے فدا ہو. کل تک تم گمراہی پہ تھے، دوزخ کے گڑھے میں گرنے والے تھے، آج تم ہدایت کے چراغ ہو. اللہ نے تمہیں جہنم سے بچایا ہے. لہذا اس نعمت پر برقرار رہو، اس نعمت پر شکر ادا کرو. جیسے تمہیں اللہ نے ہدایت دی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایسے ہی دوسروں کی ہدایت کی بھی کوشش کرو. اپنے میں سے ایک جماعت مقرر کرو جو تبلیغ کرے، دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، جس کے دو جز ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. نیکی بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے. وہی لوگ کامیاب ہیں جو دین کی دعوت دیتے ہیں اور امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں. یہی کامیاب ہے. یہ فریضہ تبلیغ کا بیان ہے. فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اختلاف کیا، آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرو. اختلاف کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا. ایک اہم بات فرمائی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت میں کچھ لوگوں کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے تنبے کی طرح کالے سیاہ ہوں گے. سفید چہروں والے جنتی ہوں گے، سیاہ چہروں والے جہنمی ہوں گے. اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون. سفید چہروں والے جنتی ہوں گے. کون ہیں یہ؟ اہل علم نے لکھا، حضور کی حدیث ہے، سفید چہرے والے وہ ہوں گے جو حضور کی سنت پر چلتے ہیں. ہم اہل السنت والجماعہ، جو حضور کی سنت پر چلتے ہیں اور حضور کے صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہ سفید چہرے والے ہوں گے. اور سیاہ چہرے والے کون ہوں گے؟ ایک تفسیر ہے کافر ہوں گے، ایک تفسیر ہے منافق ہوں گے، ایک تفسیر ہے یہودی ہوں گے. الملل میں ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کے 72 فرقے ہوئے تھے، عیسائیوں کے 69 ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، سارے دوزخ میں جائیں گے، ایک جماعت جنت میں جائے گی. صحابہ نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے راستے پر چلے گی اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گی. اسی کا نام ہے اہل السنت والجماعت، اور یہی سفید چہرے والے ہوں گے حدیث کی روح سے. آج طرح طرح کے فتنے ہیں. آج کے دور میں کیا کہوں، بعض جاہل مرکب وہ ابو بکر اور عمر پر اپنی تحقیقیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں عمر غلط تھا، میری تحقیق مانو، میں کتابی ہوں. کہاں پھدی کا شوربہ. یہ سارے فرقے حضور نے فرمایا دوزخ میں جائیں گے. حضور کی سنت اور حضور کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا جنتی ہوگا.
اللہ تعالی ہم سب کو حق نصیب فرمائے۔ اگلے رکوع میں پھر فرمایا، تیسرے رکوع میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت سب سے افضل امت ہے۔ کیوں؟ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، خود بھی ایمان لاتے ہو، دوسروں کو بھی ایمان کی طرف بلاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ جب تک تم دین پر چل رہے ہو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل کتاب کی اور یہودیوں کی ان کچھ سزاؤں کا ذکر کیا، جو سزائیں ان کو کچھ جرائم کی وجہ سے ملیں گی، دنیا میں بھی ملی، آخرت میں بھی ملیں گی۔ مثلا دنیا میں ایک سزا یہ ہے، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا، ان پر ذلت ڈال دی گئی، یہ ذلیل ہو کر رہیں گے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں مسلمان ہو جائیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام سے صلح کر کے جزیہ ادا کریں، ورنہ یہ ذلیل رہیں گے۔ دوسری وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کی پھٹکار ان پر ہوگی۔ تیسری وضربت علیہم المسکنہ، دنیا بھی ان کو ذلیل جانے گی۔ ذلت کہتے ہیں اس کو جو دوسروں کی نظر میں ہو، مسکنت کہتے ہیں اس ذلت کو جو اپنی نظر میں ہو، بندہ اپنے آپ کو بھی ذلیل سمجھے۔ یہ سزا کن جرائم کی وجہ سے ہے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ یہودی کفر بھی کرتے ہیں، یہ نبیوں کے قاتل ہیں، نبیوں کے قتل کی وجہ سے بما عصوا وکانوا یعتدون، گناہ اور زیادتی کی وجہ سے ان کو یہ سزائیں ملتی رہیں گی۔ ہاں سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، کچھ اہل کتاب بہت اچھے ہیں۔ قائمۃ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کے دین پہ قائم ہیں، وہ رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، راتوں کو سجدے کرتے ہیں، اللہ اور قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، یہ خوب تقوی والے ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف بھی کر دی۔ پھر فرمایا کافروں کا مال بھی کام نہیں آئے گا، کافروں کی اولاد بھی کام نہیں آئے گی۔ کافروں نے کہا ہم تو بہت سا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راستے میں، ہسپتال بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، کیا ہم دوزخ میں جائیں گے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ تو مسلمان نہیں خرچ کرتے جتنے عیسائی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ میاں کوئی بندہ سبزی کاشت کرے سردی کے اندر اور اوپر سے چھپر نہ دے، کوئی سائبان نہ دے، سخت سردی ہو، سخت ٹھنڈک ہو، تو وہ سردی میں وہ سبزی وہ کھیتی جل جایا کرتی ہے۔ تم جتنے بھی اچھے اچھے کام کر لو، اوپر ایمان کی چھتری نہ ہو، اوپر ایمان کی چھتری نہ ہو تو تمہاری یہ کھیتی جل جائے گی، تمہارے یہ اعمال ختم ہو جائیں گے۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان ضروری۔ آگے فرمایا مسلمانوں کافروں کو اپنے بھید نہ دیا کرو۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا، یاد رکھو کافروں سے 3 طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم حرام ہے، 2 قسموں کی اجازت ہے۔ ہم کو اتنے تنگ نظر نہیں کہ اپنے سوا کسی سے بات بھی نہ کریں۔ ایک ہے موالات، موالات کا معنی ہوتا ہے دلی دوستی لگانا، قلبی تعلق رکھنا۔ یہ تو کافروں سے موالات اور دلی دوستی حرام ہے، جگہ جگہ قرآن میں اس کی نہیں ہے۔ لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ ایک ہے مدارات، مدارات کا معنی کسی کافر سے حسن سلوک کرنا۔ ہمارے پڑوس میں کوئی کافر رہتا ہے، ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا، اس کے گھر میں کھانا بھیج دیا،
اس کی عیادت کر لی، وہ بیمار ہوا اس کی عیادت کر لی، اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اور خاص طور پر دینی مصلحت ہو تو بہت اچھی ہے۔ ایک ہوتی ہے مواسات، غمخواری، ایک کافر کا ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہے، آپ یہ نہیں کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے یہ تو کافر ہے، نہیں، حکم ہے اس کو اٹھاؤ ہسپتال پہنچاؤ، ایک دبا پڑا ہے اس کو نکالو مصیبت سے، اس کی مدد کرو، یہ بھی جائز ہے۔ ایک ہے معاملات، لین دین، یہ بھی کافروں کے ساتھ جائز ہے، اس لیے حد بندی کرنی چاہیے۔ چوتھے رکوع میں اب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو دوسرا بڑا سبجیکٹ تھا، موضوع تھا، وہ تھا غزوہ احد، اس کا بیان شروع کیا۔ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ سورت کا موضوع یہ ہے کہ اعتقادی طور پر بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کے نظریات اپنے اندر نہ آنے دو، اور عملی طور پہ بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کے اعمال وہ اپنے اندر نہ گھسنے دو۔ کل میں نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی، تو اب تک پہلا موضوع بیان کیا، اب دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ اذ ہمت طائف اذ غدوت من اہلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال واللہ سمیع علیم۔ پہلے احد کا بیان ہے، ساتھ میں بدر کا بیان ہے، پھر احد کا تفصیلی بیان ہے۔ ذرا دونوں جنگوں کا پس منظر سمجھ لیں۔ غزوہ بدر، حضور علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دوسرے سال میں مشرکین مکہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے تھے۔ دراصل ابو سفیان مال تجارت لے کر شام گئے تھے، مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں نے کفار کی معاشی شہرگ کاٹنے کے لیے، چونکہ یہ مشرکین مکہ ہر وقت ستا رہے تھے، ضروری تھا کہ ان کو معاشی طور پہ کمزور کیا جائے، اور جہاد میں ہر طرح کی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ فیصلہ کیا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ کریں گے اور یہ سامان حاصل کریں گے۔ ابو سفیان کو بھی شک پڑ گیا، اس نے پیغام بھیج دیا مکے کہ فوراً اپنے قافلے کی خبر لو۔ ادھر سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ کی طرف چل پڑا، ادھر سے ابو سفیان محتاط انداز میں اس کو بھنک پڑ گئی کہ مسلمان میری تلاش میں ہے، تو وہ معروف راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل گیا۔ حضور علیہ السلام 313 کا لشکر لے کر نکلے تھے ابو سفیان کے تعاقب میں، لیکن پتہ چلا کہ ابو جہل کا لشکر بدر میں پہنچ چکا ہے۔ آپ نے بغیر تیاری کے یہ سفر کیا تھا، چونکہ جنگ کا مقصد ہی نہیں تھا، صرف 313 صحابہ تھے جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، ٹوٹل 8 تلواریں، 6 زریں، اور دشمن کے پاس سینکڑوں اونٹ، گھوڑے، ہر بندہ مسلح، شراب و کباب بھی ساتھ۔ حضور بدر میں پہنچے، ساری رات رو کر اللہ سے نصرت کی دعائیں کی، روتے رہے۔ صبح آپ علیہ السلام کو ابو بکر صدیق نے فرمایا حسبک یا رسول اللہ، حضرت بس کریں، اللہ تعالی مدد فرمائیں گے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا جبریل آئے ہوئے ہیں، تو ابو بکر کو مبارک دی، فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل آخذ بلجام فرسہ، ابو بکر تمہیں مبارک ہو، یہ دیکھو جبریل گھوڑے کی لگام پکڑ کر کھڑا ہوا ہے۔ مار کا ہوا تو 313 کا یہ لشکر جس کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترے، 1000 پھر 3000، اور پھر وعدہ کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو 5000 فرشتے آئیں گے۔ آسمان سے فرشتے اترے اور صحابہ نے حملے کیے تو 7 فرشتوں نے بھی جنگ کی،
313 سے یہ 1000 کا لشکر شکست خوردہ ہوا، 70 بڑے بڑے کافر قتل ہوئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا، اور بڑے بڑے کافر مارے گئے، اور 70 گرفتار ہوئے، ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھے گئے، ان کے کرتے اتار کر، ان کو باندھ کر، ان کو ہانک کر مدینے میں لایا گیا، اور پورے عرب نے ان کی تذلیل دیکھی اور اسلام کی دھاک بیٹھی، اور پھر فدیہ لے کے ان کو چھوڑا گیا۔ یہ عبرت ناک شکست ان قریشیوں کو ہوئی، اور اتنی ہوئی کہ یہ جینے کے قابل نہ رہے۔ تو اب مکے والوں نے فیصلہ کیا کہ بدلہ لے کے رہنا۔ یہ بڑی ذلت ہے ہماری، واقعی بڑی ذلت تھی۔ یہ تو ایسے تھے کہ ان کا مقابلہ کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، اور مجاور تھے بیت اللہ کے، انہیں غرور بھی تھا، نخوت بھی تھا، تکبر بھی تھا۔ تفصیل سورہ انفال میں بدر کی آئے گی، آج ہمارا موضوع بدر نہیں، آج ہمارا موضوع احد ہے۔ میں نے تمہیداً یہ بات کی۔ جناب اب جب یہ لوٹے پھٹے، کچھ بھاگ کر واپس گئے، کچھ چھوٹ کر واپس گئے، فدیے شدیے دیے، تو انہوں نے طے کیا کہ جو مال تجارت سے ہمارا پروفٹ تھا وہ ہم نہیں لیں گے، وہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لینے پہ خرچ کریں گے۔ ابو سفیان کو اب سردار بنایا گیا ابو جہل کے بعد۔ اس نے تو قسم کھا لی، نہ کنگھا کروں گا، نہ سر میں تیل ڈالوں گا، جب تک کہ بدلہ نہیں لوں گا اپنے مقتولین کا۔ اگلے سال یہ چڑھ دوڑے، 3000 کا لشکر لے کر چڑھ دوڑے، اور حضور علیہ السلام کو تب پتہ چلا جب یہ لشکر احد میں مدینہ منورہ سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ چکا۔ حضور کی منشا تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں، دفاعی جنگ لڑیں، لیکن جو نوجوان بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، وہ نوجوان ان کا خون کھول رہا تھا کہ ہم نے تو بہادری کے جوہر نہیں دکھائے، لہٰذا ہم باہر نکل کر لڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ان جوانوں کے جذبات کا احترام کیا، گھر سے لیس ہو کر، مسلح ہو کر باہر آئے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بھی یہی رائے تھی، ایسے ہی کریں، لیکن جب حضور تشریف لائے تو اب ان نوجوانوں کو احساس ہوا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اصرار کیا، تو کہنے لگے حضرت ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، جیسے آپ کا حکم ہے ہم ویسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ہتھیار سجائے اور پھر بغیر جنگ لڑے واپس چلا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ حضور تشریف لے گئے احد کی جانب۔ منافقین کے 300 آدمی، یہ 1000 کا لشکر تھا، منافقین کے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا ہماری بات نہیں مانی گئی، مدینہ میں رہ کے نہیں لڑا گیا، ہم واپس جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نکل گیا۔ اس کو نکلتا دیکھ کر تو مسلمانوں کے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے بھی نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن دیکھا ابو بکر موجود ہے، حضور موجود ہیں، وہ جم گئے، ہم جائیں گے۔ احد میں پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ایک درے پر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے امیر عبداللہ بن جبیر ہیں، تمہیں فتح ہو یا شکست ہو، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، تم نے یہ داخلی راستہ ہے مشرکین کا، اس پہ تم نے خوب پہرا دینا ہے، نہیں چھوڑنا، حتیٰ کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب قتل ہو چکے ہیں اور ہماری بوٹیاں بھی درندے نوچ رہے ہیں، تب بھی نہیں چھوڑنا۔ تاکید فرمائی، جنگ ہوئی، خوب مسلمانوں نے جم کر یہ جنگ لڑی، جیتی، پاؤں اکھڑ گئے، وہ اپنا مال، سامان، اسباب مشرکین سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے دیکھا بھاگ گئے ہیں، خوش ہوئے، غنیمت جمع کرنے لگ گئے۔ جب غنیمت جمع ہو رہی تھی تو وہ درے کے جو 50 ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم نے اب تک جہاد کا، لڑائی کا ثواب حاصل کیا، اب ہم کیوں نہ کریں کہ اب ہم ذرا خدمت کا ثواب بھی حاصل کر لیں۔ میری طرف دھیان رہے، آج کی بات بڑی اہم ہے۔ کیوں
غنیمت جمع کرنے کا ثواب بھی حاصل کر لیں۔ یاد رکھو، غنیمت جو جمع کرتا ہے اس کو زیادہ نہیں ملتی، غنیمت مقرر ہے، غنیمت فکس ہوتی ہے مجاہدین کے لیے، اور ہر مجاہد کو اس کا حصہ ملتا ہے، وہ برابر ہے۔ کسی نے جمع کی تب، کسی نے جمع نہیں کی، سارے بولو تب۔ جیسے آپ مدرسے میں بہت سے ساتھی یہاں جانتے ہیں، کھانا تقسیم ہوتا ہے تو جو کھلاتے ہیں وہ بھی اتنا ہی کھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ بھی اتنا ہی کھاتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ کھلانے والوں کو دگنا ملے گا اور کھانے والوں کو کم ملے گا، بالکل اسی طرح تھا۔ ان کی اجتہادی سوچ یہ تھی کہ ہم یہ ثواب بھی حاصل کر لیں، اور مقصد حضور علیہ السلام کا تو صرف یہ تھا کہ جنگ جیتنی ہے، جنگ جیتی جا چکی ہے۔ عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے وہ لاکھ روکا، انہوں نے سمجھایا لیکن یہ نہ رکے، 40 ساتھی چلے گئے، 10 بچے صرف۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پلٹ کے دیکھا درہ خالی ہے تو انہوں نے جھپٹ کر حملہ کیا، جھپٹ کر حملہ کیا۔ یہ جاہلیت میں بھی لڑائی میں آگے تھے، اسلام میں تو پھر سیف اللہ بنے، اللہ کی تلوار بن گئے۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، جس مارکے میں جاتے تھے کایا پلٹ دیتے تھے۔ چنانچہ یہ 10 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمانوں پہ اچن چیت حملہ ہوا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ حضور کے پاس رہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود زخمی ہو گئے۔ اسی اسنا میں 70 مسلمان شہید ہوئے، 70۔ وہاں بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 70 کافر قتل ہوئے تھے۔ یہاں الٹ ہو گیا معاملہ کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے، 100 زخم ایک ایک صحابی کو آئے۔ حضور حضرت سعد سے کہہ رہے تھے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی۔ انس ابن نضر کو 80 زخم باڈی پر آئے سامنے کی جانب سے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا تو پورا جسم حضور کے دفاع میں لہو لہان ہو گیا، شکست ہوئی بری طرح، ظاہری شکست تھی یہ۔ تو مسلمانوں کا دل بڑا ٹوٹا، بڑا ٹوٹا۔ اس لیے یہاں سے آخر سورت تک اللہ نے غزوہ احد کا بیان کیا اور شکست کے اسباب بیان کیے اور حکمتیں۔ کچھ اسباب ہیں کہ تم ہارے کیوں ہو، اور کچھ حکمتیں ہیں کہ اللہ کی طرف سے اس شکست میں حکمتیں کیا کیا تھیں، دونوں بیان ہوں گی۔ اب اللہ تعالی نے پہلے تو احد کا ذکر کیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس وقت کو یاد کرو جب میرے حبیب آپ امی عائشہ کے حجرے سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کی جگہ مقرر کر رہے تھے۔ 2 قبیلوں نے جانے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ پھر بدر کا ذکر آ گیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اور کیسے مدد کی؟ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ آپ کہہ رہے تھے اپنے صحابہ سے میاں اللہ 3000 فرشتے اتار رہے ہیں، کافی ہیں؟ ہم نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، 3 کیا ہیں؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ 2 شرطیں ہیں جیتنے کے لیے، ایک ہے صبر، ایک ہے تقوی۔ پچھلے رکوع کے آخر میں بھی فرمایا کیا؟ ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ صبر کرو، تقوی کرو، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب فرمایا اگر صبر کرو، تقوی کرو تو 3 کیا؟ اللہ 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ آئے فرشتے اللہ نے بھیجے۔ اللہ میاں فرشتوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو کن کہہ کے بھی مسلمانوں کو فتح دے سکتے تھے۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، تمہیں خوش کرنا مقصد تھا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تمہیں اطمینان دلانا تھا۔ اور اگلا سبق وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، فرمایا یاد رکھو مدد اللہ کیا کرتے ہیں،
مشکل کشا اور مددگار کون ہے؟ سارے بولو اللہ ہے۔ یہاں پر یہ مضمون اس بات پہ ختم کر دیا کہ حضور علیہ السلام جب زخمی ہوئے تو فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا، بد دعا کے کلمے نکلنے لگے تو اللہ نے روک دیا، فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میرے حبیب آپ بد دعا نہ کریں، اللہ کے سپرد کریں، یا تو اللہ انہیں ہدایت دے گا اور یہ اسلام خالد بن ولید جیسے اسلام کے جرنیل بن جائیں گے، جن کو ہلاک کرنا ہوگا اللہ خود ہلاک کر دے گا۔ اگلے رکوع میں 5ویں رکوع میں پھر سود سے منع کیا، فرمایا کہ دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور آگ سے بچو، سود کے ساتھ دوزخ ملتی ہے، بلکہ نیک اعمال کرو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو۔ اور متقین کی اوصاف بیان کی، فرمایا متقین وہ ہوتے ہیں جن میں 5 اوصاف ہوں۔ پہلی وصف متقین اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کب؟ فی السراء والضراء، وسعت ہو تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تنگی ہو تو تقوی والے تب بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ صحابہ تنگی تھی، سارا دن مزدوری کر کے شام کو جہاڑی لگا کر جو کچھ کماتے حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے، کریں حضرت خرچ، کچھ نہیں ہوتا، ایک کھجور ہوتی تو وہ بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، وسعت میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ غصوں کو دباتے ہیں، تقوی والے وہ غصوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لوگوں کا غصہ سمجھدار ہوتا ہے، طاقتور پہ جاتا نہیں، غریب سے اترتا نہیں، کمزور سے اترتا نہیں۔ فرمایا یہ کمزور پہ بھی غصہ نہیں کرتے۔ تیسری والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت حسین کا واقعہ ہے، یہ زین العابدین رحمہ اللہ کا واقعہ۔ ایک روایت میں سالن گر گیا، بعض جگہ لکھا ہے وضو کا برتن گر گیا، تو غصہ آیا۔ جب غصہ میں دیکھا اہل بیت کے امام کو تو باندی نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، فرمایا کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ دبا لیا۔ کہا والعافین عن الناس، کہا عفوت کے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا انت حرہ، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ چوتھی وصف ہے۔ اور 5ویں والذین اذا فعلوا فاحشہ، کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہ پہ جمتے نہیں ہیں، یہ تقوی والے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے مغفرۃ من ربہم وجنہ۔ مسلمانوں کو تسلی دی، فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ شکست عارضی ہے، تم پکے مومن رہو، اللہ تمہیں بلندی عطا فرما دیں گے۔ پھر شکست احد کی حکمتیں بیان کی، کیوں آئی شکست؟ فرمایا یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، کل تم نے ان کو زخمی کیا تھا، آج تم زخمی ہو گئے ہو۔ تو یہ تو جنگوں میں ہوتا رہتا ہے، الحرب السجال، جنگ ڈول ہوتا ہے، ڈول ہوتا ہے کنویں سے پانی نکالنے والا، کبھی ایک کے ہاتھ میں کبھی دوسرے کے ہاتھ میں۔ کل تم نے ان کو شکست دے دی، آج انہوں نے تمہیں شکست دے دی، کوئی بات نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس۔ باقی ایک حکمت یہ بھی تھی، تم دعائیں کرتے تھے نا، اللہ شہادت کی موت تھے، اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کی، تمہیں شہادتیں بھی دیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ظاہر کرنا چاہتے تھے اور کافروں کو مٹانا چاہتے تھے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ تم اللہ کی راہ میں مرنا چاہتے تھے، اللہ نے تمہیں موت دے دی، لہذا کیا ہوا؟ گھبراؤ نہیں۔ 6 رکوع میں فرمایا حضور علیہ السلام جب زخمی ہوئے اور ایک صحابی مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، ان کی شکل حضور سے ملتی تھی، شیطان نے خبر اڑا دی کہ حضور شہید ہو گئے۔ اس خبر کا اڑنا تھا تو مسلمان ان کے پاؤں بالکل اکھڑ گئے، اور حواس اوسان خطا ہو گئے۔ اللہ نے اس پہ فرمایا تو کیا اگر مقتدا چلا جائے
کیا اگر مقتدا چلا جائے تو دین ختم ہو جایا کرتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں. ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. 1,24,000 نبیوں میں سے 1,23,998 یا 97 نبی. عیسیٰ تو زندہ ہے نا، اس لیے کہا 197 یا 98 نبی دنیا سے چلے گئے. تو کیا پھر دین ختم ہو گیا؟ حضور نے بھی چلے جانا ہے، ایک دن اللہ کے نبی بھی چلے جائیں گے. افإن مات او قتل، اگر حضور چلے گئے یا شہید ہو گئے تو کیا مرتد ہو جاؤ گے؟ خبردار آئندہ ایسا نہیں کرنا. بڑے سے بڑا امام چلا جائے، مقتدی چلا جائے، دین پہ جمے رہو، صبر کرو. حضور گئے، امت رہی. ابو بکر گئے، امت رہی، دین پر رہی. عمر جیسا جرار شہید ہوا، امت دین پر رہی. اور آج تک اولیاء جاتے رہے، اتقیاء اصفیاء جاتے رہے، دین ہے. لہذا آنا جانا یہ لگا رہے گا. بد دل نہ بنو کسی کے آنے جانے سے، کسی کی موت اور شہادت سے بد دل نہ بنو، جرأت مند بنو. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. بہت سے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ والوں نے بھی جہاد کیا. آج سمجھا جاتا ہے ولی صرف وہ ہوتے ہیں جن کے لمبے کرتے ہوں، ہاتھ میں تسبیحاں ہوں، حجروں میں بیٹھیں، کبھی باہر نہ نکلیں. یہ ولایت کا معیار شریعت محمدیہ میں نہیں ہے. ولی وہ ہے جو شریعت محمدیہ کا، حضور کی سنت کا پابند ہو، جس کی چال ڈھال سے اللہ کے نبی کی سنت کی خوشبو مہکے. اللہ نے فرمایا اللہ والوں نے جہاد کیا. سبحان اللہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے پیروں کے پیر ہے، رئیس الطائف حضرت نانوتوی کے پیر، حضرت تھانوی کے پیر، حضرت گنگوہی کے پیر. 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی. حضرت گنگوہی نے جنگ لڑی. حضرت نانوتوی تو سپاہ سالار تھے، 33 سال عمر تھی، جنگ لڑی. یہ سارے اللہ کے ولی تھے. انگریز کے خلاف جیلیں کاٹیں، یہ سب اللہ کے ولی تھے. ان کو کیا کہو گے؟ یہ ولی نہیں تھے؟ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، کتنے بڑے بڑے اللہ والے تھے. شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے، علمی خاندان اور نسبی خاندان دونوں. بالا کوٹ کے قبرستان میں جا کر ان کی قبریں دیکھو، کہاں سے چلے، کہاں آ کر شہید ہوئے. صحابہ کرام کہاں کہاں ان کی قبریں بنی. ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری، ام حرام بنت ملحان صحابیاں ہیں، قبر ترکی میں بنی ہے. حضور نے پیشین گوئی کی تھی، اللہ کی راہ میں کٹ گئے، شہید ہو گئے. فرمایا فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. نہ وہ جھکے، نہ وہ دبے، نہ وہ کمزور ہوئے. اللہ سے دعا کی، اللہ نے انہیں کامیابی دی. تم بھی خیال کرو. 7ویں رکوع میں فرمایا، یہ جو عیسائی کہتے ہیں جی اگر شکست نبی ہیں تو شکست کیوں ہوئی؟ فرمایا شکست تو نہیں ہوئی تھی، شروع میں تو جیت ہوئی تھی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. وعدہ اللہ کا پورا ہو گیا، مدد آ گئی تھی، جیت گئے تھے. پھر جو بعد میں شکست آئی تو اس کے 3 اسباب تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ 1، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ 2، وَعَصَيْتُمْ 3 چیزوں کی وجہ سے شکست ہوئی. اور ثابت قدم رہنا ہے تمہیں امت اعمال میں. آل عمران کا موضوع یہی ہے نا، میں بار بار آپ کو یاد دلا رہا ہوں. اعمال میں ثابت قدم رہو. اعمال میں بے ثباتی کب آئے گی؟ ثابت قدمی کب ٹوٹے گی؟ جب 3 کمزوریاں آئیں گی. پہلی کمزوری حتی اذا فشلتم، جب تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے، بزدل بن جاؤ گے. نمبر 2 وتنازعتم فی الامر، آپس میں لڑو گے. نمبر 3 وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، حضور کی نافرمانی کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے. فشل، تنازع، عصیان. آج بھی امت میں یہی 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امت آج ڈٹ رہی ہے، مر رہی ہے، دبی ہوئی ہے، سازشوں کا شکار ہے. آج اگر امت متحد ہوتی
تو برما کے مسلمانوں کو گاجر اور موریوں کی طرح کاٹا جاتا؟ اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، کتنے 100 برمی بیچارے سمندر کے اندر کشتی میں مر گئے، شہید ہو گئے، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں، نہ انہیں برما کی حکومت قبول کرتی ہے، نہ انہیں ملائیشیا، وہ ملائیشیا جا رہے تھے، ملائیشیا کی حکومت نے قبول نہیں کیا، بنگلہ دیش قبول نہیں کرتا، مر گئے انتظار میں، بھوکے پیاسے، ذوف، کیوں؟ حتی اذا فشلتم، تمہارے اندر فشل آ گیا، بزدلی آ گئی، وتنازعتم فی الامر، اپنے اپنے مفادات پہ ملک لگ گئے، اختلافات ہو گئے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، حضور کے نافرمان بن گئے، حضور کی سنت سے نفرت ہے، حضور کے طریقے سے نفرت ہے، مسجدوں سے نفرت ہے، قرآن سے نفرت ہے، دین سے نفرت ہے، منڈیاں بھری ہوئی ہیں، وہاں کرونا نہیں آتا، مسجدوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، ہائے میرا اللہ قیامت آنی ہے، کیا آج مسجدوں میں بھی چھاپے پڑ رہے ہیں، نمازیوں کو گرفتار، اماموں پر مقدمے، جرمانے، فرمایا یہ ناکامی ان 3 چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے، باقی صحابہ کرام تم سے یہ کوتاہی ہو گئی، ایسا آئندہ نہیں ہونا چاہیے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ظاہری طور پر دنیا کی طرف مائل نظر آئے، حقیقت یہ بھی اس لیے کہا کہ ان کا مقام بلند تھا، ورنہ کوئی دنیا کی محبت ان میں نہیں تھی، چونکہ کوئی زیادہ حصہ انہیں نہیں ملنا تھا، میں نے پہلے بتایا، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، جو جمے رہے ان کی نظر صرف آخرت پر تھی، بہرحال جو کچھ ہوا سو ہوا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا، اس لیے احد کے واقعے کو بہانہ بنا کر کوئی صحابہ کو سب و شتم نہ کرے، برا بھلا نہ کہے۔ کسی نے حضرت ابن عمر سے پوچھا تھا، عثمان احد میں بھاگ گئے تھے، انہوں نے فرمایا تھا اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تم معاف کے لیے تیار نہیں ہو، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اعلان آ گیا۔ پھر فرمایا اسی احد میں اللہ تعالی نے تھوڑی سی نیند دے دی، جس سے ساری فوج تازہ دم ہو گئی، کھڑے کھڑے نیند آ گئی اور تھکاوٹ دور ہو گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہمت اور طاقت عطا فرما دی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، یہ لمبی آیت ہے، یہ آیت قطب کہلاتی ہے، یہ بھی آیت شفا ہے، مرگی کے مریض پہ پڑھ کے دم کر دو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں، ویسے بیمار پہ پڑھ کے دم کر دو اللہ اس کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ نے منافقین کے کچھ شکوے بھی بیان کیے، اور اس کے ساتھ جہاد کی ترغیب دی، اور مربی اور مرشد کے اوصاف بیان کیے۔ فرمایا میرے حبیب صحابہ کی اس غلطی کے باوجود آپ نے ان پہ سختی نہیں کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان اور سخت طبع ہوتے یہ بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کی غلطیاں درگزر کریں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، خود معاف کریں، اللہ سے بھی معافی دلائیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، دل سے بوجھ اتار کر ان کو قریب کر کے ان سے مشورے بھی لیں۔ ہر مرشد، ہر مربی، ہر شیخ، ہر معلم اور ہر بڑے کا یہ فریضہ ہے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرے، ورنہ مرید بھاگ جائیں گے، شاگرد بھاگ جائیں گے۔ ان کی غلطیوں کو درگزر کرے، ان کو معاف کرے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگے، ان سے مشورے بھی لیتا رہے، اور مشورے سب سے لو، اعتماد رب پہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضور کی بعثت کا ذکر کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے بڑا احسان کیا کہ محمد عربی کو نبی بنا کے بھیجا، جو تم میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، بشر ہیں، اور ان کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں قرآن بھی سکھاتے ہیں، اپنی سنت بھی سکھاتے ہیں،
حضور سے پہلے دنیا گمراہ تھی، اب اگر حضور کی تعلیمات پہ کوئی نہیں چلے گا تو وہ بھی گمراہ ہوگا۔ پھر احد کی شکست کے اسباب بیان کیے، بھائی آج جتنا تمہیں نقصان پہنچا اس سے دگنا نقصان تم نے ان کو بدر میں پہنچایا تھا۔ جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، منافقین کا نفاق بھی ظاہر ہو گیا، لہذا اب اس چیز پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9ویں رکوع میں اللہ نے مسلمانوں کے ایک ولولے، جوش اور جذبے کو بیان کیا۔ یہ تھا غزوہ حمراء الاسد میں۔ جب یہ غزوہ احد پورا ہو گیا، جنازے پڑے ہوئے تھے۔ بتایا کیسے جنازے ہوئے؟ حضرت حمزہ حضور کے چچا کی لاش کے 11 ٹکڑے ہوئے، حضور نے 70 بار ان کا جنازہ پڑھا۔ 10 صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھ رہے تھے۔ تدفین ہوئی، کفن کے کپڑے تک نہیں تھے۔ مصعب بن عمیر کے سر پر چادر رکھی گئی اور ان کا پاؤں ننگا تھا۔ صحابہ یاد کر کے رویا کرتے تھے اس منظر، ابھی زخموں سے چور کھڑے تھے۔ یہ لشکر گیا آگے، ابو سفیان کو خیال آیا یار نہ تو ہم نے کوئی جنگ کا نتیجہ حاصل کیا، نہ کوئی دولت لی، نہ کسی مسلمان کو گرفتار کیا، ہم تو ایسے ہی بھاگ آئے۔ اب اپنی جھیپ مٹانے کے لیے عبد القیس قبیلے کے کچھ لوگ آ رہے تھے مدینے، انہیں پیسے دیے، کہا کہ جا کے تم مسلمانوں سے کہو کہ ابو سفیان لشکر لے کے دوبارہ واپس آ رہا ہے تاکہ یہ ڈر جائیں، اور خود بھاگ گیا۔ اس وقت صحابی نہیں تھے، اب تو ہمارے لیے واجب الاحترام ہے، خود چلے گئے۔ اب جب صحابہ کو اس کی اطلاع ملی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹانگیں کانپنے لگ جاتی اور کہتے حضرت ابھی تو درد ہے جسم میں، ابھی تو پٹیاں باندھنی ہیں، ابھی تو خون رس رہا ہے، قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تو پھر کیا کہا، ذرا قرآن سے سنو کیا کہا۔ اش کراہٹ اٹھتا ہے آدمی، اللہ بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور صحابہ کے کیڑے نکالنے والے اندھو، اور عقل کے اندھو، کچھ صحابہ کی شان بھی قرآن سے پوچھا کرتے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، اللہ نے فرمایا زخمی پڑے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے حکم پہ لبیک کہہ رہے تھے، نبی کا حکم سن کر نعرے لگا رہے تھے۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، فرمایا انہوں نے نیکی میں کمال پیدا کیا، تقوی میں کمال پیدا کیا، ہم ان کے لیے اجر میں کمال پیدا کریں گے، اجر ہی اجر۔ الذین قال لهم الناس، عبد القیس قبیلے کے لوگوں نے انہیں آ کے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، مشرک کٹھے ہو گئے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو یہ دب نہیں گئے، بیٹھے نہیں، بلکہ جوش میں آ گئے، ان کے ایمان میں قوت آ گئی، اور زخمی شیر کی طرح بپھر کے کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بڑا کام کا وظیفہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو؟ لوگ کہتے ہیں حضرت وظیفہ بتائیں، بڑی مشکل میں۔ ارے اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ ابراہیم آگ کے چیخے میں ہے، حضور فرماتے ہیں وظیفہ زبان پہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ، آپ بھی پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو یہ پڑھا کرو۔ میرے شیخ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، رشتہ نہ ہو، شادی نہ ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، کوئی اور پریشانی ہو، مغرب اور عشاء کے درمیان بیٹھ کر 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا مقصد پورا فرما دے۔ اور ہمارے امام الاولیاء رئیس الاتقیاء حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی، جن کا یہ فیض ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ہمارے مرشدوں کے مرشد، ہمارے والد گرامی کے مرشد، ہماری والدہ کے مرشد۔ اور وہ کیسے پیر تھے؟ امروٹ شریف میں انگریز نے نہر نکالی، امروٹ کی مسجد بیچ میں آ گئی، انگریز نے کہا مسجد گرائیں گے، حضرت امروٹی کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کون ہے میرا مرید جو مسجد کی تحفظ کے لیے جان قربان کرے؟
ایک بندہ پہلا کھڑا ہوا، دوسرا نمبر حضرت بیلوی کا تھا۔ شجاباد کے عبداللہ بیلوی نے کھڑے ہو کے کہا عبداللہ جان دے دے گا، مسجد کا تحفظ کرے گا۔ انگریز نے اس جذبے کو دیکھا تو اس نے نہر موڑ لی، مسجد آج بھی موجود ہے۔ مسلمانوں ذرا جذبہ پیدا کرو، مسجد آج بھی وہاں موجود ہے، نہر وہاں پر آ کر موڑ دی ہے، امروٹ شریف میں، سندھ میں۔ تو حضرت بیلوی فرماتے ہیں شادی نہ ہوتی ہو، رشتہ نہ ہوتا ہو تو حسبنا اللہ وقف کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 70 دفعہ پڑھو، انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر اللہ کام بنا دیں گے۔ میں نے کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا، الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے۔ فرمایا تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔ تو صحابہ ان کے پیچھے گئے، لیکن وہ بھاگ چکے تھے، وہاں مال تجارت لے کر گئے، ایک قبیلہ آ رہا تھا، اس سے سودے بیچے خریدے، بہت سا پرافٹ ملا۔ فرمایا اللہ والوں کو یہ اللہ نعمت دیا کرتے ہیں۔ اگلے رکوع میں یہ جو رکوع نمبر، بلکہ اسی رکوع میں ایک کافروں کے شبہ کا جواب ہے، اور یہ شبہ بہت سے مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے، غور سے سن لو۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر اللہ نے کافروں کو دولت دی، دنیا دی، اللہ ان سے راضی ہیں تو دولت دی۔ بابا اللہ ان سے راضی ہیں تو فلانے کو پیسہ دیا۔ اللہ کہتے ہیں میں پیسہ دولت دنیا دیا کرتا ہوں امتحان کے لیے، یہ میری رضا کی علامت نہیں ہے، ڈھیل دیا کرتا ہوں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ہم ڈھیل دے کر پھر پکڑا کرتے ہیں۔ پھر بخل کی مذمت بھی اسی رکوع میں بیان کی۔ بخل، بخیل کون ہوتا ہے؟ لفظ تو ہم سنتے ہیں روز، ہر کوئی دوسرے کو کہتا ہے تو بخیل ہے، وہ کہتا ہے فلانا بخیل ہے۔ یاد رکھو شریعت کی نظر میں وہ بخیل ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، کم از کم زکوٰۃ دے، بخل سے بچے گا۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دی چاہے اربوں روپے روز خرچ کرتا ہو وہ بخیل ہے۔ فرمایا لوگ یہ نہ سمجھیں، بخیل یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، بل ہوا شر لہم، بخل بری بات ہے۔ اللہ میاں کیوں؟ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہ جو بخل کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے قیامت میں وہ طوق بنا کر گلوں کے اندر ڈال دی جائے گی، طوق بنا کر گلے میں ڈال جائے گا سانپ کی شکل میں۔ وہ سانپ اس کی باچھوں کو پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سرمایہ ہوں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے پیشین گوئی کی، کافر تمہیں ستائیں گے، تمہارے اللہ کی گستاخی کریں گے، تمہارے نبی کی گستاخی کریں گے، لیکن تم صبر کرو۔ مشرک بھی تمہیں ستائیں گے، صبر بھی کرو، تقوی بھی اختیار کرو۔ ابو بکر صدیق کافروں کے، یہودیوں کے ایک جلسے کے پاس سے گزرے، اس جلسے میں سب بکا جا رہا تھا اللہ پر۔ فخاذ یہودی تھا، وہ کہہ رہا تھا مسلمان بھی فقیر ہیں، آج کل مسلمانوں کا خدا بھی فقیر ہے، وہ قرضے مانگتا۔ ابو بکر بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر۔ ٹھنڈے آدمی کو غصہ کبھی کبھی آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے۔ ابو بکر کو غصہ آیا، تھپڑ رسید کیا اس کے چہرے پر۔ یہ روتا ہوا حضور کے پاس آیا، آپ کے ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اللہ نے آیتیں اتار دیں، میرا ابو بکر سچا ہے، ٹھیک تھپڑ مارا ہے اس نے۔ فرمایا ایسی چیزوں پر تم نے صبر کرنا ہے۔ آخری رکوع میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی کائنات میں، تخلیق میں غور کیا کرو، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو میرے اللہ نے آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنائی۔ حضور یہ آیات تہجد میں صبح تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ویل لمن قرأ ولم یتفکر، جس نے یہ آیتیں پڑھیں اور کائنات میں غور و فکر نہ کیا وہ تباہ ہو جائے۔ غور و فکر کیا کرو، اللہ تو نے آسمان بنا، اتنا بڑا سورج، ایسے چمکدار چاند، یہ کہکشائیں، تو جب یہ سب سوچو گے تو پھر زبان کہنے پہ مجبور ہوگی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے ان کو فضول نہیں بنایا،
سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند کون ہے؟ ہم تو اس کو عقل مند سمجھتے ہیں جو دولت زیادہ بنا لے، جھوٹ زیادہ بول لے، فراڈ زیادہ کر لے۔ یہ عقل مند نہیں، یہ بے وقوف ہے۔ الکیس ما دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند تو وہ ہے جو مرنے کے بعد کے جہان کی تیاری کرے۔ اللہ نے فرمایا عقل مندوں کی کچھ نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں جو اللہ کا ذکر کرے، کھڑے بیٹھے لیٹے، سفر میں حضر میں، اللہ کی آیات میں غور و فکر کریں، یہ عقل مند ہیں۔ پھر کچھ ان کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے بعد سورۃ النساء ذکر فرمائی۔ یہ سورہ نساء کے چند رکوع ہیں جو ہمارے آج کے درس کا حصہ ہیں۔ یہ سورہ نساء یاد رکھیے، اس کے کوئی 2.25 رکوع ہم نے آج ان کا خلاصہ پڑھنا ہے، میں چند منٹ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں، یہ سورہ نساء بھی مدنی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 92 نمبر ہے، اور قرآن کی ترتیب میں یہ 4تھے نمبر پر ہے۔ اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں۔ نساء امرأتن کی جمع ہے، عورتوں کی صورت، چونکہ عورتوں کے حقوق سے متعلق یہ صورت ہے، اس لیے اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں۔ اس کو سورہ نساء صغریٰ بھی کہتے ہیں، چونکہ جو سورہ طلاق ہے وہ سورہ نساء کبریٰ ہے، یہ بلکہ سورہ نساء کبریٰ ہے، اور سورہ طلاق سورہ نساء صغریٰ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، کیا خوبصورت ترتیب۔ بقرہ میں آپ سنتے ہیں روز سبق، آج مجھے سناؤ بھی صحیح، ذرا سبق سننا بھی حضور کی سنت۔ بقرہ میں کس کی اصلاح تھی؟ یہود کی، اصلاح الیہود کا بیان تھا۔ آل عمران میں بولیں اصلاح النصارى، نصارہ کی اصلاح کا بیان تھا۔ اب سورۃ النساء میں اہل عرب کی اصلاح کا بیان، کیا خوبصورت ترتیب، پورے عرب والوں کی اصلاح کا بیان ہے۔ پچھلی سورت کا اختتام ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ پچھلی سورت کی آخری آیت پوری آل عمران کا خلاصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اس سورت کا آغاز تقوی سے ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کیا خوبصورت ربط ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرب کی جاہلانہ رسموں کو توڑا ہے، ان کا خاتمہ کیا۔ مفلوق الحال طبقات اور کمزور طبقات کے حقوق کا اعلان کیا اس صورت نے، اور عدل اور رحمت کی تلقین کی اس صورت نے۔ غریبوں کے ساتھ رحمت، مہربانی کا معاملہ، یتیموں، مسکینوں، خواتین، عورتیں، غلام، ان کے حقوق بیان کیے۔ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرو، ان کے حقوق کا خیال کرو۔ عورتوں کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوتی تھی، وراثت نہیں دیتے تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسلام میں نے عورتوں کو کیا دیا، جو اسلام نے عورتوں کو دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ مغرب نے عورت کے حقوق کے نام پر عورت کو لوٹا، اس کی عزتوں کو نوچا، اس کو بکاؤ مال بنایا۔ اسلام نے عورتوں کو عزت دی، عظمت دی، شان دی، شوکت دی، وراثت دی، شہادت دی۔ سبحان اللہ، عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، حق مہر نہیں ملتا تھا، یتیموں کا مال لوگ غصب کر جاتے تھے، یتیم بھوکے مر جاتے تھے۔ اس صورت نے ان کو حقوق دیے۔ اب سمجھو اس صورت کا خلاصہ، اس صورت میں 15 احکام ہیں پبلک کے لیے، رعیت کے لیے، پبلک لاز ہیں، عوامی قوانین ہیں، 15 قانون ہیں، 9 قانون ہیں جن کا کل ہم انشاءاللہ ذکر پڑھیں گے۔ احکام سلطانی، 9 قوانین ہیں بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ پبلک لاز اور آرڈرز فار گورنمنٹ
حکومت کے لیے احکامات اس لیے ہیں لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ عدل اور رحمت کا معاملہ کریں، حکومت بھی پبلک کے ساتھ رحمت اور عدل کا معاملہ کرے، ظلم و ستم نہ کرے۔ اس لیے پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا اور مردوں اور عورتوں کے اصل کو بتلایا۔ فرمایا رشتہ داریاں جنم لیتی ہیں عورتوں سے، اور عورت کی اپنی الگ کوئی حیثیت نہیں، عورت اور مرد ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ۔ اللہ نے کائنات کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور سب کو پھر آدم سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک آدم سے تم پیدا ہوئے، وخلق منہا زوجہا، آدم کی پسلی سے اللہ نے حوا کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو عورتوں کے نام پر عورتوں اور مردوں کو نہ لڑاؤ۔ آج عورت مارچ، عورت مارچ، یہ ایسے ہی تعصب پھیل رہا ہے مرد اور عورت میں، جیسے کہ کسی زمانے میں مہاجر اور پٹھان کا تھا، پنجابی اور سندھی کا تھا، ایسے تعصب پھیلا رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ مرد عورتوں کو قتل کریں، عورتیں مردوں کو قتل کریں۔ یہ مغرب کی سازش ہے۔ آج وہ عورتیں اور وہ شیطان کس بل میں گھس گئے ہیں جب دنیا پریشان ہے۔ آج کرونا وائرس کی وجہ سے امت پہ پڑی ہوئی ہے، اب انہیں مزدوروں کے حقوق تو یاد نہیں آئے، نکلو نا باہر، ان پہ پیسے خرچ کرو۔ آج پھر بھی اللہ کے فضل سے علماء، دیندار، صلحاء، ائمہ مساجد وہ پبلک کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سارے جھوٹے اور پرفریب نعرے ہیں، ان جھوٹوں سے بچو، ان کی حوصلہ شکنی کرو۔ تو عورتوں کو حقوق دیے، ان حقوق سے مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تعصب نہ پھیلاؤ، تم سب کو اللہ نے ایک جی سے پیدا کیا۔ پھر رشتہ داریوں کا پاس رکھو، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، رشتے نہ توڑو۔ اور ایک تفسیر ہے رشتہ داریوں کے نام پر بھی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یار میں تیرا بیٹا ہوں، ابا میں تیرا بیٹا، میں تیرا بھائی ہوں، بھائی میں تیرا رشتہ دار ہوں، میرا یہ کام کر دو۔ خاص طور پہ فرمایا رشتہ داروں کا پاس رکھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو توڑتا ہے اسے جوڑو۔ آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کا رزق میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے، جو توڑتا ہے اس سے جوڑے۔ اب جو احکام رعیت اس صورت میں بیان ہوئے، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا حکم ہے وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کے مالوں کو لوگ ہڑپ کر جاتے تھے، آج بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ فرمایا یتیموں کا مال ان کو دے دو، اور ان کا مال، اچھا مال، اپنے گندے مال سے تبدیل بھی نہ کرو۔ دوسرا حکم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، رواج تھا یتیم لڑکیوں سے شادی کر کے حق مہر نہیں دیتے تھے۔ فرمایا اگر تم یتیم لڑکی سے شادی کر کے اس کے حقوق نہیں دے سکتے تو یتیموں سے شادی نہ کرو، جاؤ آزاد عورتوں سے شادی کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے کرو یا 3 سے کرو یا 4 سے کرو، تمہیں 4 تک شادیوں کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن لڑکیوں سے، یتیم لڑکیوں سے شادی کرنی ہو، ان کو بیوارث سمجھ کر ان کے حقوق نہ کھا جاؤ، ان کے حقوق دینے پڑیں گے۔ تیسرا حکم وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کے حق مہر بھی ان کو دو۔ اس وقت ناک لمبی کرنے کے لیے لکھ لو جی 10 لاکھ روپے حق مہر، ہماری طرف کہتے ہیں 5 ایکڑ۔ اب جب دینے کی باری آتی ہے مہربانی کریں معاف کر دیں، بعض ہاتھ جوڑ کے میرے کو معاف کر چنا، کوئی اسٹوڈنٹ ہیں تو کارڈ دکھا کے دیکھو معافی مل ویسی۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فرمایا عورتوں کی حق مہر بھی ان کو دو، ہاں وہ خود خوشی کے ساتھ تمہارے پریشر کے بغیر تمہیں کچھ معاف کر دیں، پوری معاف کر دیں، وہ معاف کر سکتی ہیں۔ فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، یہ تمہارے لیے خوشگوار ہے، کھاؤ۔ چوتھا حکم ہے جو نا سمجھ یتیم بچے ہیں ان کا مال ان کے حوالے نہ کرو جب تک کہ وہ سمجھدار نہ ہو جائیں، انہیں اپنے نفع نقصان کے فرق کا پتہ نہ چل جائے، اور وہ ان کا امتحان بھی لیتے رہو۔
جب یہ دیکھو کہ اب یہ سمجھدار ہو گیا ہے، پیسہ اڑائے گا نہیں، نقصان نہیں کرے گا، اب ان کی امانت ان کے سپرد کر لو۔ پانچواں حکم ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ ایک صحابی فوت ہو گئے، حضرت اوس رضی اللہ عنہ، ان کی 2 بچیاں تھیں، ایک بچہ تھا، ان کا بھائی آیا، اس نے سارے مال پہ قبضہ کر لیا۔ تو ان کی بیوہ نے جا کر کہا اپنے دیور سے کہ بھائی جان، یہ اس کی جوان بیٹیاں ہیں، چلو اپنے بیٹوں کے لیے رکھ لو، مال تمہارے پاس ہے، مجھ سے ذمہ داری تو اتر جائے، خرچے کا بوجھ تو اتر جائے۔ اس نے کہا نہیں، شادی بھی نہیں کروں گا۔ وہ حضور کے پاس آئیں، حضور کو شکایت کی، آپ چپ ہو گئے، اللہ نے یہ آیت بھیج دی، فرمایا نہیں یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اب مردوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے، عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ اب اگلی آیت میں چھٹا قانون ہے، اگلے رکوع میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ سب سے پہلے لڑکیوں کا حصہ بیان کیا، عورتوں کا حصہ بیان کیا وراثت میں۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ تمہیں پکا ٹھکا حکم دیتا ہے جیسے تم ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہو، عورتوں کو وراثت دیا کرو۔ اور کتنی؟ ایک مرد کی وراثت 2 عورتوں کے برابر ہے۔ تعبیر یوں اختیار کی کہ اصل وراثت تو عورتوں کی ہے، مردوں کی تو اس کی تابع ہے۔ ایک مرد کی وراثت 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو آدھی وراثت دی ہے، تاثر بھی غلط ہے، تفصیل کا وقت نہیں، میں اس پر 1 گھنٹے کا بیان ہے۔ وراثت کی بہت سی صورتیں ہیں، ایک صورت میں آدھی وراثت ہے، بہت سی صورتوں میں عورت اور مرد کی وراثت برابر ہے، بہت سی صورتوں میں عورت کی وراثت مرد سے زیادہ ہے۔ میں اشارہ کروں گا آگے چل کر۔ اس لیے والد فوت ہو گیا، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو اب چونکہ بیٹے کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سنبھالے، اپنی بیوی پہ خرچ کرے، اپنی چھوٹی بہنوں پہ خرچ کرے، اپنے چھوٹے بھائیوں پہ خرچ کرے، اپنی بڑی بہنوں کی شادی کرے، اپنی ماں پہ خرچ کرے، اور اس کی جو بہن ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اس کے گھر میں ہے تو اس کی ذمہ داری، شادی شدہ ہے تو شوہر کی ذمہ داری کوئی نہیں، اس کے باوجود اس کو آدھا حصہ اور اس کو اس آدھے کا دگنا حصہ دیا۔ ذمہ داریاں زیادہ، وراثت پھر بھی کم ہے، عورت کی وراثت پھر بھی زیادہ ہے۔ فرمایا اگر بیٹا نہیں ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، آدھی جائیداد، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں ہے تو فلہن ثلث ما ترک، پھر 2/3۔ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، یہ اصحاب فروض ہے۔ اگر بیٹا مر جائے اور ماں باپ ہوں اور بیٹے اولاد بھی چھوڑ کے مرے تو باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، ماں کو بھی حصہ چھٹا ملے گا۔ اگر اولاد نہ ہو، بیٹا مر جائے اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ ہوں تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں پھر ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، باقی جو ہے وہ باپ کو ملے گا۔ لیکن ہر وراثت تقسیم کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا وراثت سے، اس کے مال سے انتظام ہوگا، پھر اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر اب کچھ بچتا ہے اب اس کی وصیت پوری کی جائے گی، لیکن وصیت وارث کے حق میں قبول نہیں ہے۔ دوسرا، وصیت 1/3 میں، 1/3 میں ہے، کل مال میں وصیت کارگر شریعت نہیں مانتی۔ اب وصیت بھی ادا کر لو، جو بچے گا پھر وراثت تقسیم کرو۔ اس لیے فرمایا من بعد وصیت یوصی بها او دین ولکم نصف ما ترک ازواجکم۔ میاں بیوی کے حصے بھی بیان کیے۔ فرمایا کہ اگر بیوی فوت ہو جائے، اولاد نہ ہو بیوی کی، تو شوہر کو آدھی جائیداد ملے گی، اولاد ہو تو 1/4 جائیداد ملے گی، اور اگر شوہر مر جائے اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، اگر اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، وہ اوترک لا ولد ہے، باپ بھی نہیں ہے، صرف بہن بھائی ہیں، تو فرمایا اس کی وراثت یوں ہوگی کہ اگر بھائی اور بہن ہے تو ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر 1/3 ملے گا، وہ 1/3 میں شریک ہوں گے۔ تو یوں یہ وراثت کا قانون بیان کیا۔
اگلے رکوع میں 7واں حکم رعیت ہے، اور وہ ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم۔ شروع میں زنا کی سزا بیان نہیں ہوئی تھی، تو حکم تھا کہ جو عورتیں زنا کریں ان کو کمرے میں بند کر دو، 4 گواہ موجود ہوں وہ گواہی دیں، کمرے میں بند کر دو، وہ پڑی پڑی مر جائیں یا ان کے بارے میں اللہ کوئی اور حکم دے دیں۔ اب سورہ نور میں اللہ کا حکم آ گیا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر کنوارے ہیں شادی شدہ تو ان کو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کرو۔ تو یہ حکم گویا منسوخ ہو چکا۔ اس کے ضمن میں ہے واللذان یأتیانھا منکم، اگر کوئی مرد کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، ہم جنس پرستی کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، قرآن نے کہا فآذوہما، ایسا عمل بہت خسیس عمل، چاہے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرے تو بھی خسیس ترین عمل ہے۔ حضور نے فرمایا 7 آدمیوں پہ اللہ کی لعنت ہے اور 1 آدمی پہ 3 بار لعنت ہے، جس نے قوم لوط والا عمل کیا اس پہ 3 بار اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو بکر کو خط لکھا گورنر نے کہ حضرت یہاں ایک شخص ہے جس سے لوگ عورتوں والا کام کرتے ہیں، آپ نے صحابہ کو مشورہ کیا اور مشورہ کر کے حکم دیا اس کو جلا دو۔ علماء کہتے ہیں کہ جو فاعل ہے اور مفعول بھی ہے، جو برا کام کر رہا ہے یا کروا رہا ہے، حکومت کا فرض ہے اس کو اونچی جگہ سے گرا کر سنسار کر کے اس کو مار دیں۔ بعض نے کہا دیوار کے نیچے کھڑی کریں، اس کے اوپر دیوار گرا دیں، بعض نے کہا اس کو زندہ جلا دیں، اتنی سخت سزا ہے۔ تو اس کا حکم ذکر کیا، پھر توبہ کی ترغیب دی، فرمایا کہ توبہ موت سے پہلے کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔ 8واں حکم رعیت بیان کیا کہ عورتوں پہ ظلم نہ کرو اور زبردستی ان کے وارث نہ بنو، ان کے مالوں پہ قبضے نہ کرو، ان سے حسن سلوک کرو۔ میاں اور بیوی کے حقوق بیان کیے، فرمایا اگر تم شادی اور کرنا چاہتے ہو، بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو تو الزام لگا کر اس کا حق مہر مت ہڑپ کر جاؤ۔ کچھ لوگ بیویوں پہ الزام لگا کر حق مہر ہڑپ کر جاتے، یہ بد چلن ہے، یہ بدکار ہے، میں اس لیے طلاق دے رہا ہوں۔ فرمایا یہ بڑی گھٹیا بات ہے۔ ان اردتم استبدال زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا، اگر تم سونے کا ڈھیر بھی حق مہر میں دے چکے ہو تو ان سے تم نہیں لے سکتے، بہتان لگا کر گناہ کر کے نہیں لے سکتے۔ کیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض، کیسے تم وہ حق مہر لیتے ہو حالانکہ تم نے اس سے منفعت حاصل کی ہے، تم اس سے حقوق زوجیت ادا کرتے رہے ہو، ایک دوسرے تمہارا پختہ عہد تھا زندگی گزارنے کا، تم نے اسے جیون ساتھی بنایا تھا، اسی کے بدلے میں مہر تھا، وہ کیسے چھینتے ہو تم؟ اس کے بعد 9واں حکم ہے باپ کی منکوحہ سے شادی نہ کرو۔ جاہلیت میں لوگ اپنی سوتیلی ماں سے بھی شادی کرتے تھے، فرمایا اپنی سوتیلی ماں سے بھی شادی نہ کرو، یہ بھی گندی بات ہے۔ پھر اس کے ضمن میں وہ رشتے بیان کیے جن سے نکاح حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے، ماں، نانی، دادی، پردادی، پرنانی، بیٹی اور اسی طرح پوتی، نواسی، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ واخواتکم، بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وعماتکم، پھپھیوں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وخالاتکم، خالاؤں سے شادی نہیں ہو سکتی۔ وبنات الاخ، بھتیجی سے نکاح حرام ہے۔ وبنات الاخت، بھانجی سے نکاح حرام ہے۔ یہ نسبی رشتے ہیں، کچھ رضاعی رشتے ہیں۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ تمہاری ماں ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتے، اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بہن ہے۔ وامہات نسائکم، اپنی ساس سے شادی نہیں کر سکتے۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم، وہ تمہاری بیوی جس کی بیٹی دوسرے گھر سے ہے اور اس بیوی سے اس بیوی کی رخصتی تمہارے ساتھ ہو چکی ہے، اس کی بیٹی سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے، لہذا بہو سے بھی شادی نہیں کر سکتے، اور 2 بہنوں کو اکٹھے بھی نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ جو جاہلیت میں ہو چکا، ان سب سے تمہارا نکاح حرام، اور شادی شدہ عورت سے بھی تمہارا نکاح حرام۔ باقی انشاءاللہ 5ویں پارے میں آئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔